اب ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک امت کہا گیا قرآن میں. تو ایک امت تھی بنی اسرائیل، اور ایک ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کا فرسٹ انٹرو ان قرآن ان سورۃ البقرہ، اور یہاں پہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا انٹروڈکشن دیتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. سو یہ ہے خلیل اللہ کا سب سے پہلا تعارف. ہم جب بھی ہماری زندگی میں آزمائش اور امتحان آتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں کہ آخر میں ہی کیوں، آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے، آخر اللہ کیوں مجھ سے ناراض ہے، میرے اوپر ہی کیوں یہ چیزیں آتی ہیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو ابراہیم علیہ السلام کے انٹروڈکشن کے لیے چنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں کے ذریعے آزمایا، آزمائش کے ذریعے ان کا چناؤ ہوا. اور فوراً اس کے بعد کیا فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما. ہم سمجھتے ہیں لیڈرز شاید بائی چوائس ہی کوئی بن جاتا ہے، شاید خود سے ہی کوئی بن جاتا ہے، یا کوئی بھی چاہے تو لیڈر بن جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹیز کا ہونا اور کسی کا لیڈر بننا. اور یہاں پہ دنیاوی لیڈرشپ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ دین کے معاملے میں لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کن کی ہوتی ہے؟ جو اس ٹریننگ سے گزرتے ہیں. کس ٹریننگ سے؟ رب کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کی ٹریننگ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھٹی سے نکال کر انسان کو اس جگہ پر لے کر آتے ہیں کہ انسان پھر لیڈرشپ کے قابل ہو جاتا ہے. ایسے ہی کوئی لیڈر نہیں بن جاتا. اور ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد ایک جس طریقے سے آزمائے گئے، انشاءاللہ ہم تھرو آؤٹ دا قرآن اس چیز کو دیکھیں گے. آپ سب نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ایوری سنگل ٹائم اٹس اے نیو ریمائنڈر، اینڈ ایوری سنگل ٹائم اٹ برنگس سو مچ ایمان ان اس. اور اس کو زندہ کرنے کی بات ہے اور قوت پیدا کرنے کی بات ہے. اور اسپیشلی دیکھیں، ہر پرسنالٹی کے ساتھ یا ہر نبی کے ساتھ ایک خاص قسم کی چیز، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک خاص چیز ہائی لائٹڈ ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ توحید از ہائی لائٹڈ. اور اسپیشلی جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ سارا معاشرہ اس طرف چل رہا ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می، مجھے ماحول چاہیے، مجھے سپورٹ چاہیے. ہم سب ویک فیل کرتے ہیں نا، اور دس از ٹرو، دس از ناٹ سم تھنگ رانگ. ہمیں ایمان کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، ہمیں وہ والا ماحول چاہیے ہوتا ہے. لیکن واٹ اف وی ڈونٹ ہیو اٹ؟ دین آلویز ریمبر ایگزامپل آف ابراہیم علیہ السلام. ان کے پاس کوئی ماحول نہیں تھا، ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی، ان کو کوئی تھامنے والا نہیں تھا. ہم کہتے ہیں نا کاش مجھے کوئی ایسی دوست ہی مل جائے، مجھے کوئی ایسی ٹیچر ہی مل جائے، مجھے کوئی ایسا ادارہ ہی مل جائے. اللہ کرے کہ مل جائے، وہ تو پھر کیا ہی بات ہے، جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو بس ہم اسی میں زندگی گزار دیں گے. کیا کروں، بس ماحول ہی نہیں ملا نا مجھے، میں اس لیے کبھی بھی اس طرف نہیں آئی. ماحول کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ تنہا تھے، انہوں نے خود ماحول بنایا اپنے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی. ہمیشہ کے لیے ایک مثال انہوں نے توحید کی قائم کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ ایک والدین کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جب کوئی نعمت ملے، آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی چیز آتی ہوگی، خیر یہ تو پریگننسی سے ہی چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کو جتنا شوق ہو شاپنگ کرنے کا، لیکن جو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے آپ پریگننٹ ہے، آپ بچوں کی شاپس کی باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا سب بھول جاتے ہیں، کیونکہ اولاد کی محبت فطرتاً اللہ نے اندر ڈالی ہے. اور ابھی وہ اولاد دنیا میں نہیں آئی ہوتی اور پیرنٹس اپنی اولاد سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اپنی چیزوں کی بجائے پریورٹی بچوں کی چیزوں کو دینے لگتے ہیں. سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ اواہ منیب تھے، ان کو جو ہی یہ پیشوائی امامت ملی تو ان کے منہ سے کیا نکلا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کے لیے بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. یعنی just because if you are someone's from someone's generation it doesn't mean کہ آپ کو بھی وہی ساری خیر ملے گی. اگر کوئی ظالم ہوگا وہ اس کیٹیگری سے باہر نکل جائے گا. اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. یہ ہے اللہ کی قدردانی. ہم کہتے ہیں نا جہاں سے ہم نے کیا ہے، جب تک وہاں سے ہمیں جواب نہ آئے، وہاں سے قدردانی نہ آئے، تب تک حساب پورا نہیں ہے. اللہ کی قدردانی بہت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے.
آپ دیکھیں اتنا بڑا معجزہ ہے, اتنی بڑی قدردانی ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ قیامت تک جو بھی حج اور عمرہ پر جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم, ان کے نشانات کو باقی رکھا گیا, اور وہ وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرے گا. رب کے لیے کچھ کر کے تو دیکھیں. اس کی نظر میں ہر چیز ہے, ہر چیز, بس وہ آزما کے دیکھتا ہے کوئی میرے سے کتنی محبت کرتا ہے. اور ایک دفعہ جب ہم اس چیز کو پروف کرتے ہیں, پروف بھی کیا کرتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی کوشش ہی کرتے ہیں, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح نوازتا ہے جیسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. سبحان اللہ, یہ پیغمبر تھے, اتنا بڑا انہوں نے کام کیا, اس کے باوجود ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے, مسجدوں کی صفائی کا. ٹھیک ہے, تو یہ کام اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, بہت بڑے اعزاز کا کام ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرنا اور اس کو صاف ستھرا رکھنا. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے سروسز پیش کرنا جو اس گھر میں آتے ہیں عبادت کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ کسی بڑے عہدے پر ریلیجسلی آ جاتے ہیں, کسی بڑے کام کو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام جو دنیا کی نظر میں چھوٹا ہے یا دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے, چھپا ہے, وہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ پھر انسان کے اندر ایک برائی, ایک بڑائی آ جاتی ہے, ایک تکبر آ جاتا ہے اپنی نیکیوں کا, ایک گھمنڈ آ جاتا ہے. تو خاموش نیکی, چھپی نیکی کرنا, اس کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, بہت ہی خوبصورت دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اور وہ کیا ہے, رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب بھی جس جس جگہ پہ ہیں اللہ ان کو امن کا شہر بنا دے, اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. آپ دیکھ رہے ہیں فوراً دعا کیسے محتاط دعا ہو گئی. پہلے انہوں نے پوچھا ومن ذریتی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, لا ینال عہد الظالمین, میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اب جب انہوں نے دعا کی, ہی واز سو کیئرفل, اسی لیے چنے گئے نا. ہمیں بار بار وہ کیوں کا ہی جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں, نہیں ایسے کیوں اللہ نے کہا ہے, نہیں آخر کیوں, یہ کیوں نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام پہ. بالکل اسلمت لرب العالمین, ابھی ہم آگے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اب انہوں نے جب دعا کی تو ساتھ ہی کیا کہا کہ جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے ان میں سے ان کو پھلوں کا رزق عطا کر. تو دونوں چیزیں آپ دیکھیں جو اس دعا میں مانگی گئی ہیں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں. تو دنیا کی نعمتیں مانگنا بھی تقویٰ میں سے ہے. بعض دفعہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف آخرت کی دعائیں کرنی چاہیے. نہیں, دنیا کی بھی بھلائی مانگنی چاہیے, کیونکہ ان چیزوں پہ بھی ہماری دین کی بہت ساری چیزوں کا انحصار ہوتا ہے. اگر ہم اچھی عبادت کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں, اگر آج میرے پاس یہ سہولت نہ ہو کہ میں پرامن گھر میں ہوں یا پرامن شہر میں ہوں, is it possible for me to sit and teach that many people? تو اس کے لیے آپ سوچیں کتنا ضروری ہے یہ امن, جس جگہ پہ جس شہر میں ہم ہوں وہ اللہ سے مانگنا. اور ساتھ ہی ساتھ پھلوں کا رزق, پھل از دا بیٹر فارم آف اینی رزق. ٹھیک ہے, تو رزق کی یہاں پہ بات ہوئی تو ایگزیکٹ پھل بھی اس سے مراد ہے, ورنہ پھر ہر چیز کا جو اچھا آؤٹ کم ہے, بیسٹ آف دیٹ, وہ انہوں نے مانگا. تو اس لیے ہمیں بھی دعاؤں میں اس دعا کو خاص طور پہ شامل کر لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں اس کے رب نے فرمایا, اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا, مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر اسی ہسٹری کی طرف واپس, جب خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر ہو رہی تھی, جب اس گھر کو بنایا جا رہا تھا, اور آپ دیکھیں کیا ہی عاجزی ہے, کیا ہی عاجزی ہے کہ ساتھ ساتھ دیواریں بنائے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ, اور کیا ہی خوبصورت بانڈنگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس طرح نیکی کا کام کریں, اور نیکی کے کام کو کرتے ہوئے ایسی عاجزی دل میں ہو کہ انسان کے اندر ذرا بھی یہ بڑائی تکبر نہ ہے کہ میں تو بہت بڑا تیر مار رہی ہوں اس وقت, اتنی بڑی نیکی کا کام کر رہی ہوں, باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کیا بات پتہ چلتی ہے, قبولیت کی فکر کرنا اصل میں ایک کسی بھی نیکی کو کرتے ہوئے
اصل عاجزی کیا ہے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ یہ تیری توفیق سے ہو رہا ہے، میرے بس اور اختیار میں تو نہیں تھا، تو نے مجھے چنا اس کام کے لیے، تو نے مجھے توفیق دی، یا رب اب میں یہ کام کر رہی ہوں، تو اپنی رحمت کے ساتھ اس کو قبول کر لے، میری اس خدمت کو قبول کر لے۔ اور یہاں سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کے پروجیکٹس کریں تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے انسان اللہ کا قرب بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم کو خاص طور پہ دعاؤں کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ ہم اس پروجیکٹ کو کرتے ہوئے اتنے بزی ہوتے ہیں کہ دعاؤں کی طرف سے ذہن ہٹ جاتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ کیونکہ کام کر رہے ہیں، زبان تو فارغ ہے نا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، زبان تو فارغ ہے، اسی وقت اللہ سے دعائیں کریں تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع فرمان بنا۔ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ جتنے بھی لوگ ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے ایمان کے لیے، اپنے اسپاؤزز کے ایمان کے لیے، اپنی اولاد کے ایمان کے لیے، تو پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں دے آر سو پاورفل، ان کو خود بھی یاد کریں، اپنے اسپاؤسز سے بھی کہیں وہ بھی یاد کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ارلی ایج میں یہ دعائیں یاد کرا دیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ تو وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں نا، لیکن آپ جب یہ دعائیں پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے اسپاؤس کو اور اپنے بچوں کو ذہن میں رکھیں۔ اس دعا میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا دے، ہم دونوں کو، وہ اپنے لیے اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ ہاؤ بیوٹیفل، ہاؤ پاورفل۔ ہم پریشان رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اتنے خوبصورت نسخے بتائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو بند کر کے اوپر شیلف پہ رکھا ہوا ہے۔ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے کہ ہم دو کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرمانبردار ہو، یعنی اولاد تو اولاد، نسلوں کی دعائیں ہیں اس میں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ویژن کو براڈ کرنا، وسیع کرنا، صرف اپنے، ہم کہتے ہیں اللہ بس مجھے ہدایت دے ہی دے، بس کچھ تو مجھے آ ہی جائے، دعائیں اتنی چھوٹی 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 مانگتے ہیں، دعاؤں میں تو وسعت لائیں، دعائیں تو بڑی بڑی مانگیں، اللہ مجھے بھی، میرے شوہر کو بھی اپنا فرمانبردار بنا دے، اللہ میری اولاد میں سے ایسی امت اٹھا، ایسی جنریشن اٹھا جو تیری فرمانبردار ہو۔ اور کیا مانگا؟ وہ ارنا مناسکنا، ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں اس دعا کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، کیا ہمیں نماز کے سارے مسائل پتہ ہیں؟ نماز قیامت کے دن پہلا سوال ہے، یاد رکھیں یہ بات، اس میں کسی قسم کی بھی کمی ہم نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ سو بچوں کو بھی 7 سال کی عمر سے نماز کے اوپر لگانا، اور 10 سال کے جب وہ ہو جائیں پھر ان کے ساتھ سختی کرنا نماز میں، یہ اسلام میں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو نماز میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے۔ کیا ہمیں نماز کے تمام مسائل پتہ ہیں؟ سفر میں کیسے پڑھنی ہے، بیماری میں کیسے پڑھنی ہے، حضر میں کیسے پڑھنی ہے، پیریڈز کے دوران کب نماز چھوڑنی ہے، جب دوبارہ آپ نہا لیں آپ کو سپاٹنگ ہو رہی ہو کب دوبارہ سے پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ وہ ارنا مناسکنا، روزوں کے تمام مسائل، زکوٰۃ کے تمام مسائل، کیا ہم نے جتنے روزے چھوٹے ہم نے ان کو پورا کیا، ہمیں ان کی پوری سمجھ ہے، کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ وہ ارنا مناسکنا، زکوٰۃ کے مسائل، ہم خوشی خوشی دلہن بن جاتے ہیں، خوب خوب سونے پہن لیتے ہیں، حق مہر لکھوا لیتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سال پہ سال گزر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ زکوٰۃ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا کروں، مجھے تو پاکٹ منی ملتی نہیں ہے، یہ تو میرے ہسبینڈ کا کام ہے۔ یہ ہسبینڈ کا کام اگر وہ ہسبینڈ کر دینا، ان کا احسان ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی ان کو لے کر آنا، یہ ایک اچھی بیوی ریمائنڈر دیتی ہے۔ بٹ آلویز ریمبر، سونا ایک عورت کی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ عورت کی ملکیت ہے۔ تو اگر آپ کا ہسبینڈ دے رہا ہے، بالکل ویل اینڈ گڈ، اللہ کا شکر ادا کریں، شوہر کا شکر ادا کریں۔ اگر ہسبینڈ نہیں ادا کر رہا، اٹس یور ریسپانسبلٹی، یو ڈونٹ ہیو دا کیش، سیل آؤٹ سم آف یور گولڈ اینڈ پے یور زکات، ٹھیک ہے۔ وہ ارنا مناسکنا، حج، ہم پہ حج فرض ہو گیا ہے، سو پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنا حج ادا کر کے آئیں۔ حج کے تمام مناسک پتہ ہیں یا نہیں پتہ؟ یہ ایک بلڈنگ ہے، عمارت ہے، دین کی عمارت ان چیزوں کے اوپر کھڑی ہے، تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں، وہ ارنا مناسکنا، اور یہ ساری دعائیں مانگنے کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وَتُبْ عَلَيْنَا،
وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، اور پھر بخشش مانگ کر رب کے ناموں کا واسطہ دے کر، اتنے ہی خوبصورت اللہ کے نام ہے، التواب، الرحیم، جو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، تو اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا، یہ کیسے پھر دعا اللہ نہیں سنے اور قبول کرے گا؟ اور آپ پھر سب دیکھیں، اس وقت تو انہوں نے دعا مانگی، انہیں اندازہ تھا کہ اس کے بعد یہ دعا کیسی قبولیت کو پہنچے گی۔ انشاءاللہ آپ تھرو آؤٹ دا قرآن پڑھیں گے کہ ان کی جنریشن میں سے بنی اسرائیل بھی ان کی جنریشن میں سے تھی، اور بنی اسماعیل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی جنریشن میں تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک پیغمبر انہی کی نسل سے نکلا، اور یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام سے آفٹر سو مینی جنریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن سب پر بھاری، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے دعائیں نہیں سنتا۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، صرف پریشان ہو کے بیٹھنا، صرف لوگوں کے ساتھ غم کی داستانیں بیان کرنا، ان چیزوں پہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں، جو ہی دل پریشان ہو دیر اینڈ دین دعا مانگیں، اور ان دعاؤں کو سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں مجھے تو قرآن کا نالج ہی نہیں ہے، بڑا دل کرتا ہے لوگوں کو سکھاؤں اور مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دعائیں سیکھ لی ہیں، دعائیں لوگوں کو سکھا دیں، ان کی امپورٹنس بتائیں، دعائیں سکھائیں، کہیں سے سٹارٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ فردوسیہ نے بہت خوبصورت کام کیا ہے، ریڈی ہیں یہ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر ہونے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اپنے بہاف پہ ہم نے یہ کام کیا آپ کے لیے ان چیزوں کو آسان کرنے کا۔ اب کچھ چیزیں آپ کے بہاف پہ آتی ہیں کہ آپ نے ساتھ ہی ساتھ ہارڈ ورک کرنا ہے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اب ان کی اگلی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کیا دعا انہوں نے مانگی، اور یہ دعا پوری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ کیا دعا مانگی؟ اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ تو اس دعا کو بھی اپنے بچوں کے لیے مانگا کریں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حضرت ابراہیم کی کئی ہزار سال بعد پوری ہوئی۔ تو یہ نہ سوچا کریں میں نے آج دعا مانگی ہے تو یہ میرا بچہ کیوں نہیں سیدھا ہو رہا، آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے میں سے کون نکل آئے آپ کی دعا کے نتیجے میں۔ سو بس اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں اور دعاؤں میں کمی نہ کریں۔ تو کیا دعا انہوں نے مانگی کہ ان لوگوں میں سے، انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے۔ سو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے جب بھی کسی کی تربیت کرنی ہو، جب بھی کسی کو دین کی طرف لانا ہو، اللہ کی آیات سنانا۔ دس از دا مین اینڈ فرسٹ پریورٹی۔ ہم بعض دفعہ کیا سوچتے ہیں کہ دین کی طرف آنا ہے قرآن کو ایکویشن میں سے نکال کے اور ڈفرینٹ کورسز کا نام دے کر، قرآن بیچ میں نہیں ہوتا، اصل رہنمائی قرآن کی ہی ہوتی ہے لیکن قرآن بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ سب سے افیکٹو جو تربیہ ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب اللہ کی آیات ہوتی ہیں، اور یہ آپ نے اپنے ساتھ بھی اس چیز پہ ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پتا تھی لیکن جب آپ اس کو قرآن میں قرآن کی آیات سے سنتے ہیں تو اس کا ایک الگ طرح کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی آیات کو سنانا اور پھر کتاب کی تعلیم دینا، اس کا علم سکھانا، اس کا فہم سکھانا، اس کے معنی سکھانا، اور پھر اس کے ذریعے سے حکمت سکھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تزکیہ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ جب تک تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تب تک وہ بات مکمل نہیں ہوتی، تب تک وہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی۔ اور تزکیہ کیا ہے کہ اچھی چیزوں کو ڈیولپ کرنا اور بری چیزوں کی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو نکالتے چلے جانا۔ تو اس دعا کو بھی آپ نے یاد کر لینا۔ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں، یا دعا کیسے مانگتے ہیں، وہ دعا بھی اچھی ہے، وہ دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو ایک پرسنل بات بتا رہی ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ میرے بچے کے دوستوں میں سے کوئی ایسا نکل آئے، کوئی ان کو دین کی طرف لے آئے۔ میں کہتی ہوں اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے جو بہت سارے اور لوگوں کے دین پہ جمنے کا باعث بن جائے۔ اللہ میرے بچے کو وہ والے ایمان کی اسٹرینتھ دے جو بہت سارے اور لوگوں کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ میرے بچوں کو وہ تقویٰ دے جو بہت سارے اور لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جائے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کزنس کے لیے۔ اللہ ان کو وہ روشنی دے جس کے ذریعے اور اندھیروں میں رہنے والے
روشنیوں کی طرف آ جائیں. تو آپ دونوں طرح سے دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ان کے دوستوں میں، ان کی کمپنی میں کوئی ایسا اٹھا دے جو تیری آیات سنائے، ان کی تعلیم دے، کیونکہ جو ان کے درمیان میں، جو ان کی ایج گروپ، جو ان کا سرکل ہوتا ہے، جو ان کی کمپنی ہوتی ہے، اٹس آلویز مور افیکٹو، مور امپیکٹفل. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بڑی سمجھداری والی دعائیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ وہ اور لوگوں سے ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن اپنا دوست جب کرتے ہیں وہ کوئکلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی کمپنی جب کرنی شروع کرتی ہے فوراً فوراً فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے اثرات بہت تیزی سے ہوتے ہیں. تو ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، دنیا میں بھی ان کو چن لیا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ سٹیٹس ہے. دنیا میں کسی کا سٹیٹس اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا، تو ہماری بھی دل کی دھڑکنیں تیز، ہاں اتنے اونچے چلا گیا. یہ وہ شخص ہے جن کو دنیا میں بھی چن لیا گیا اور جن کو آخرت میں بھی چن لیا گیا. کیا سٹیٹس ہے اور کیا مقام ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا. آپ دیکھیں پیچھے جہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ نے ان کو امام بنایا، تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنایا، لیڈر بنایا، اس سے پہلے کیا بات آئی تھی کہ اللہ نے ان کو آزمایا تھا. اور یہاں پہ جہاں اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں چنا، فوراً اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا وجہ تھی ان کے چنے جانے کی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ نے اس سے کہا کہ فرمانبردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں مالک کائنات کا فرمانبردار ہو گیا. نو ifs نو بٹس. جیسے جیسے اللہ مجھے موڑے گا، جیسے جیسے مجھے ٹرنز دے گا، میں جو اللہ کے حکم کا انتظار میں. تو آپ دیکھیں کہ ایک بنی اسرائیل کا رویہ تھا، اور وہ کیا تھا کہ وہ کس طریقے سے ہیلا سازی کرتے تھے، وہ کس طریقے سے کثرت سوال کر کے احکامات سے جی چراتے تھے. اور ایک طرف مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آگ میں کودنا پڑ گیا، آگ میں کود گئے، اور کیا کہا، حسبی اللہ، بس مجھے اللہ کافی ہے. ہم تو رونے دھونے بیٹھ جائیں نا، میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے، میرے اپنے گھر والے، میرا اپنا باپ، میں بھول نہیں سکتی، میں سوچ نہیں سکتی، بس ہم اسی غم میں پڑے رہتے ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حنیفہ، ٹھیک ہے، ابھی آج کی بھی آیات میں ہم دیکھیں گے اس کو کہ وہ یکسو تھے. واٹ ڈز اٹ مین کہ وہ یکسو تھے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں. He was so much focused towards his goal کہ اس راستے میں آگ میں کودنا پڑ جائے نو پرابلم، اس راستے میں ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو ایک تنہا صحرا میں چھوڑنا پڑ جائے نو پرابلم. اس رب کی محبت میں اور اس رب کی فرمانبرداری میں جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی پڑ جائے نو پرابلم. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور اب پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے. تو یہ سارا قرآن ہمارے سامنے ڈفرینٹ ایگزامپلس کیوں دیتا ہے؟ یہ قرآن میرے لیے پرسنل ہے، آپ کے لیے آپ کا پرسنل ہے. یو اون اٹ. اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور پھر اب جب پارا نمبر 2 ہم سٹارٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ پارا نمبر 2 از آل اباؤٹ احکامات، ٹھیک ہے، اسلامک شریعہ اینڈ اسلامک گائیڈنس، اسلامک گائیڈ لائنس، بہت امپورٹنٹ امور کے اوپر. تو دونوں رویوں کو سامنے رکھ کر اب احکامات دیے جا رہے ہیں. ناؤ آر یو ریڈی ٹو ٹیک اٹ؟ اب اس میں 2 رویے آئیں گے، یا بنی اسرائیل والا رویہ ہوگا، اور آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں بھی یہ آیا نا کہ علماء کا اور طرح کا رویہ تھا جو جانتے تھے، اور جو امی تھے ان کا اور طرح کا رویہ تھا، وہ بس کتاب کو رٹو طوطے کی طرح پڑھتے جاتے تھے، پتہ وتہ کچھ بھی نہیں تھا. طلاق کے مسئلے کیا ہیں، رضاعت کے مسئلے کیا ہیں، عدت کے مسائل کیا ہیں، کچھ نہیں پتا، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ امیوں کا طریقہ تھا. اور ایک ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. پھر بات نفس کو اچھی لگے یا اچھی نہ لگے، آسان لگے یا مشکل لگے، اللہ مجھے اطاعت اور فرمانبرداری تو تیری ہی کرنی ہے. ایسے لوگ پھر چن لیے جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے تھے. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، کون تھے یعقوب علیہ السلام؟
اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. تو آگے سے پوتے نے بھی وہی چیز برقرار رکھی. کین یو امیجن؟ ہم اپنی اولادوں کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں, ان کے آگے سے جنریشنز کے بھی وہی طریقہ کار رہا. وہ تبھی رہتا ہے جب ایکویشن میں ہم خود سالڈ اور فارم رہتے ہیں, اور وہ بھی صرف ہماری نیکی پر نہیں ہوتا. اگر ہم یہ سمجھے نا میں بڑی نیک ہوں, میری تو نسلیں سنور ہی جائیں گی, عاجزی کے ساتھ رب سے مانگتے رہنا, تب وہ چیز عطا ہوتی ہے. تو یہاں پہ ذکر آ رہا ہے یعقوب علیہ السلام کا, کہ انہوں نے بھی کیا کہا. یعقوب علیہ السلام اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں, اللہ نے تمہارے لیے اس نے بھی اپنی اولاد کو کی تھی, اور اس کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں, اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا, لہٰذا تم مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا, بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا, ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے اللہ مانا, اور ہم اسی کے مسلم ہیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے, اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں, بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے. مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے. قولو, حکم دیا جا رہا ہے کہ سب کے سب, اب یہ سب کچھ پیچھے سے پڑھ کے اب زبانی طور پر پہلے اقرار کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. قولو, سب کے سب کہو, کیا کہو؟ آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے, اور جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے, اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں, یعنی جس طرح کا ایمان صحابہ کرام کا ہے. اور اگر وہ اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کرو, سبحان اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو, اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. کیا رنگ ہے اللہ کا رنگ؟ گرین ہے, وائٹ ہے, بلیک ہے, کیا ہے رنگ؟ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے نا, دین کا رنگ. اس کے دین کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. دین ایک مزاج کا, شخصیت کا حصہ بن جائے. جہاں اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں کھائیں پیئیں, ہر جگہ اس کے دین کا رنگ غالب آ جائے. اور آپ دیکھیں جب کسی بھی فیبرک کے اوپر کوئی رنگ چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا اس کا حصہ بن جاتا ہے, جو کہ اصل میں شروع میں آغاز میں انیشیلی وہ رنگ نہیں تھا, لیکن اس کو چڑھایا جاتا ہے. لیکن جب وہ ایک مرتبہ چڑھ جاتا ہے تو اس کا پچھلا رنگ کسی کو نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے, وہی چیز اصل میں پرومیننٹ ہو جاتی ہے. تو جن کے اوپر دین کا رنگ آ جاتا ہے وہ ان کی پچھلی لائف سے, اور آپ یہ صحابہ کرام کے اندر دیکھیں صبغۃ اللہ, اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ ان کی زندگیاں اسلام سے پہلے کیا تھیں, اور جب ان کے اوپر دین کا رنگ چڑھا تو وہ پچھلی شخصیتیں تو بالکل غائب ہو گئیں, بلکہ ایک نئی شخصیت بن کے ابھری اللہ کے رنگ کے ساتھ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپا دے. تمہاری حرکات اللہ سے غافل تو نہیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, ان کی کمائی ان کے لیے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. لوگوں سے فوکس ہٹا کے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور محفلوں میں, مجلسوں میں, فونز پہ, چیٹس پہ, فیس بک پہ لوگوں کی باتوں کی بجائے اپنے اعمال پہ توجہ دینی ہے, اپنے اعمال پہ کام کرنا ہے.
اپنے اوپر کام کرنا ہے، کیونکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا. اچھا بعض لوگ بڑے پیارے کیوٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں آخر لوگ یہ کیوں کرتے ہیں، تو میں آگے سے کہتی ہوں یہ کیوں کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں. تو اس لیے ان جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں کہ فلاں شخص وہ کام کیوں کرتا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں فلانا کام کیوں نہیں کر رہی. اگر مجھ سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ مجھ سے حساب میرے عمل کا ہوگا، مجھ سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ماں سوائے اس کے جن کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 136 138 اینڈ آیت نمبر 139، ان تینوں کا اختتام بہت ہی خوبصورت ورڈنگ کے ساتھ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مخلصون. تو سب سے پہلے فرما برداری، جو سب سے پہلی سٹیج آتی ہے نا وہ سبمشن کی آتی ہے کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتے نا اللہ کے آگے باقی کام آسان نہیں ہوتے. ایک دفعہ سبمشن ہو گئی اس کے بعد اسی کی عبادت، اسی کی بندگی، اور پھر جب وہ والا لیول اچیو ہو جائے پھر اخلاص میں کام کرتے جانا کہ اسی کے لیے ہر کام کو کرتے ہوئے اسی کے مخلص رہنا.